معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاصر ٹی وی اور میں ہوں محمد مبین قاصر۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے۔ ہر قوم اور ملک کی زندگی میں کچھ دن یادگار ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہمیت یوم آزادی کو دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا یوم آزادی اس اعتبار سے دنیا کی دوسری قوم کے یوم آزادی سے منفرد اور ممتاز ہے کہ آج کے دن ہمیں نہ صرف فرنگی سامراج کے پنجہ استبداد اور ہندو اکثریت کی بالادستی سے دوہری آزادی ملی، بلکہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک واضح وجود میں آیا جو اسلام کا منتہائی مقصود ہے، کیونکہ اسلام کے عملی نفاذ کے لیے ایک ایسا خطہ ارضی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مسلمان انسانوں کے بجائے قانون خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ یہ وہ نظریہ تھا جسے ہمارے اکابرین ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کرتے رہے، اور جس کی بنا پر حکیم الامت علامہ اقبال نے ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے اسلام کے نام پر ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ بر صغیر میں جس وقت دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا اور پاکستان کے ولولہ انگیز نعروں سے در و دیوار گونج اٹھے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی آواز رحیل کارواں کے ساتھ مسلمانان عالم کے دل بھی دھڑکنے لگے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے خلافت عثمانیہ کا وہ بکھرا ہوا شرازہ آ گیا کہ جس سے مسلمانوں کی مرکزیت پارا پارا ہو چکی تھی۔ ان خون آشام اور دل دوز سانحہ کے بعد بر صغیر میں قیام پاکستان کی شکل میں احیاء اسلام کا آغاز مسلمانان عالم کی آرزوؤں کا محور بن گیا، اور ان کی تمام تر ہمدردیاں اور دعائیں بھی تحریک پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ معزز ناظرین، ہمارا تشخص اسلام سے وابستہ ہے۔ ہم لوگ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث نہیں ہیں، بلکہ صرف مسلمان ہیں، اور یہ ہمارے مسالک ہیں جنہیں دین میں فرقہ بندی کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ جس وقت ہم نے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا تھا تو ہم اسلام کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے، اور کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلک کے حوالے سے متعارف نہیں کرواتا تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب قیام پاکستان کی پاداش میں بھارت میں ان مسلمانوں کو بھی معاف نہ کیا گیا جو کانگریس کے ہم نوا اور قیام پاکستان کے مخالف تھے، غیر مسلموں کے نزدیک کسی کا صرف مسلمان ہونا ہی جرم گردانا گیا۔ ناظرین، اسی طرح صوبائی حقوق سے محرومی کے نام پر صوبائی خود مختاری کا نعرہ اتنی شد و مد سے بلند کیا گیا کہ محب وطن پاکستانیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ہمارے ملک کے یہ صوبے پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے ملک کا حصہ ہیں جن پر پاکستان نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے کوئی اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچی، سرحدی یا بنگالی نہیں کہتا تھا، بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہوتی تھی، اور تمام مسلمان بر صغیر میں ایک ایسا علیحدہ اسلامی ملک کو اپنی منزل مقصود قرار دیتے تھے جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، غور فرمائیے کہ تمام فتنے وہی نہیں ہیں جن کا سر کچل کر ہم اسلام کے نام پر اکٹھے ہوئے تھے، اور جس وحدت و فکر و عمل کی بدولت ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور اب اگر یہ فتنے دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی فکری بنیادوں کو متزلزل کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ہم اپنا فکری ورثہ نئی نسلوں کو منتقل کر دیں، لیکن ہم نے اپنی فکری وحدت کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر کے نئی نسل کے ذہنوں میں انتشار پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی واضح قومی نصب العین نہیں ہے، اور ہر جائز و ناجائز ذریعے سے منفعت زر ہی ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا ہے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کے مسئلہ پر بھی مخلص نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی مادری اور علاقائی زبانوں کی ترویج کے نام پر قومی زبان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام حالات ہر ایک دردمند مسلمان اور محب وطن پاکستانی کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ان کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے۔ چنانچہ علماء کرام، عمائے دین قوم
سیاستدانوں، دانشوروں اور اساتذہ کرام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز کی سالمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مذہبی فرقہ بندی، فکری انتشار اور قوم کے مختلف طبقوں میں محاذ آرائی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ اسی جذبے کے ساتھ جہاد کریں جس جذبے کے ساتھ تحریک پاکستان چلائی گئی تھی۔ آئیے آج ہم دل سے یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کی سالمیت اور مسلم تشخص کی ترویج کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔